آج کا خداوند کا کلام ہے لوکا کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 16ویں آیت سے لے کے 21ویں آیت تک پڑھوں گی۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی۔ پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا، اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر کھا پی خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ خداوند نے تمثیل بتائی کہ ایک دولت مند شخص ہے۔ سب سے بڑی پہلی بات ہے 16ویں آیت میں جو لکھا ہے، کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی۔ لالچ پیدا کہاں سے ہوا؟ خواہش پیدا کہاں سے ہوئی؟ دولت جمع کرنے کی، جب اس کے پاس تھوڑا کچھ ہاتھ میں آیا، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو دولت ہے، یہ تو اچھا ہے، یہ تو اس کو اچھا لگا، اس کو خوبصورت لگا، اور اس کا دل ان باتوں سے خوش ہوا۔ اس کا مطلب جب ہمارے پاس کچھ آ جاتا ہے، زیادہ کپڑے، زیادہ بڑا گھر، گاڑی اور بینک بیلنس، اچھی جاب، اور ہمارا انکم کا جو سورس ہے وہ زیادہ اچھا ہو، تو بہت زیادہ وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر چیزوں کی، پیسوں کی، دولت کی خواہش اور لالچ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے 17ویں آیت، بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اب جب اس کے پاس آیا، جب ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو اس نے بھی، جب اس نے دیکھ لیا کہ میرے پاس آ گیا ہے، بہت چیزیں اس نے دیکھ لیں، کیونکہ ہماری خواہش دیکھنے سے اور ہمارے پاس ہونے سے ہماری خواہش جو ہے بڑھتی جاتی ہے۔ اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم لوگ اتنے زیادہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہمیں گزارا کرنا آتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہینڈ ٹو ماؤتھ کیسے خرچ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پورا مہینہ گزارنا ہے۔ تو کیونکہ اس کے پاس آ گیا تھا اور اس نے زیادہ دیکھ لیا تھا، تو اب وہ اپنے دل میں سوچنا اور کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب اس نے اپنے دل میں ارادہ باندھنا شروع کر دیا اور سوچنا شروع کر دیا، کس کو؟ اس دولت کو، اس مال کو جو اس کے پاس آ گیا۔ اگر دولت مال نہ آئے تو وہ نہ سوچتا، آنے سے اس کے اندر سوچ پیدا ہو گئی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں 18ویں آیت، اس نے کہا، میں یوں کروں گا۔ اب اس نے آئیڈیا بھی سوچ لیا کہ میں اپنی دولت ایک تو اور کیسے بڑھاؤں گا، اور بڑھا کر، اور جب اور آتی جائے گی تو میں اس کو اپنے لیے محفوظ کیسے رکھوں، جس کا لفظ میں آگے جا کے بتاؤں گی، جو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا۔ اس کا مطلب وہ جو اس کا لالچ اور اس کی خواہش ہے، پہلے جتنی فصل ہوئی، جتنی دولت، جتنا مال اس کے پاس پہلے تھا، اب اس نے وہ دولت اور وہ مال دیکھ لیا ہے، تھوڑا جو بہت تھا اس وقت اس کے پاس، اب اس کی خواہش اور بڑھ گئی، لکھا ہے اور بڑی بناؤں گا، یعنی جتنی اس کے پاس تھی اب اس کی سوچیں اور جمع کرنے میں آ گئی۔ آگے لکھا ہے 19ویں آیت، اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھروں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، میری پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے۔ یہ میں نے لفظ بتانا تھا، جمع۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ جمع کر رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جمع کرتے ہیں۔ اب یہ شخص پہلے اس نے دیکھ لیا، اس نے دیکھا کہ یہ بہت ہے، اس نے کہا میں اور جمع کرتا ہوں، کیسے؟ لکھا ہوا ہے ان سے بڑی بناؤں گا، یعنی اس کی خواہش اور جمع کرنے کے لیے ہو گئی۔ ہم انسان کتنا کچھ جمع کر کے، کتنی کچھ ضرورت ہے، کتنا کو کھا لیں گے، کتنا کو پہن لیں گے، کتنا کچھ جی لیں گے، کہ ہم اتنا کچھ جمع کر لیں کہ ہم مرنے کے بعد بھی اتنا جمع کیا ہوگا جو ہمارے کام نہیں آنا۔
لکھے اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہو گیا. بہت برسوں کی، اس کو معلوم ہے کہ جتنا جمع اس نے کیا ہے، جتنا اس نے جمع کیا ہے وہ اسی کے کام آنا ہے. وہ اپنے لیے کتنا ہم انسانوں کو اپنے لیے کتنا جمع کرنا چاہیے، یہ ہم خداوند کے کلام میں سے بعد میں ذکر کریں گے. اپنی جان سے کہوں گا آرام کر، سکون کر. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جب ہم زیادہ جمع کر لیں گے تو اس کی جان آرام میں اور سکون میں آ جائے گی. دولت اور مال سے اس کی جان سکون میں آ جائے گی. چین کر، کھا پی خوش رہ. 3 چیزیں، چین، آرام، سکون. کھا پی عیش کر، سکون کر، عیش کر، آرام کر اور خوش رہ اور اس کے مزے لوٹ. ہم کس لیے جمع کریں؟ چین، سکون، عیاشی کے لیے اور خوش رہنے کے لیے. کتنا جمع کریں کہ جتنا ہمارے پاس ہے خدا نے برکت دے دی ہے. لالچ اتنا بڑھ گیا کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم بڑا بنائیں گے، بڑی دولت اور اکٹھی کریں گے، بڑی جگہ لیں گے اور بڑا بڑا گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی چیزیں، بڑا بڑا بینک بیلنس، بڑا بڑا بزنس. لالچ، خواہش اور بڑی. اور ہم کہتے ہیں اچھا اب ہم آرام کرتے ہیں، ہم سکون کرتے ہیں کیونکہ دولت جو ہے، جو اس نے جمع کی ہے، جو اس کا مال ہے، جو اس کی دولت ہے اور اس کا جو اناج ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے. کون؟ وہ شخص. وہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے مجھے اب چین ملے گا، کھانے پینے کو عیاشی ملے گی اور خوشی ملے گی. کس سے؟ دولت سے. آگے لکھے 20ویں آیت، مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. جب جان ہی نکل گئی، موت ہی آ گئی، مر ہی گئے، تو پھر وہ جو مال جمع اس نے کیا تھا، اس نے اپنی جان سے کیا کہا؟ بہت برسوں کے لیے. خداوند نے اس کے وہ جو بہت برس اس نے اپنے لیے سوچ رکھے تھے وہی ختم کر دیے. خداوند نے جو ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت لمبا ہی جی لینا ہے، بائبل یہ نہیں بتا رہی. جو شخص اپنے لیے یہ سوچ رہا ہے کہ میں بہت عیاشی کر لوں گا، اپنا بہت مال جمع کروں گا، بہت مزے لوٹ لوں گا دنیا میں، خداوند وہ زندگی ہی اسی رات اس کی طلب کر لی. تو کیا فائدہ ہوا اس سارے جمع کرنے کا؟ مگر اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہا تھا اور وہ بیوقوف شخص تھا کہ اس نے اپنے لیے یہ سوچ لیا کہ میں بہت جیوں گا. یہ بات تو صرف خدا کے ہاتھ میں ہے. ہم اپنے لیے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ یہ اپنے لیے سوچ سکتے. ہمیں نہیں معلوم کس رات، کس دن، کس لمحے ہماری جان خداوند طلب کر لیں گے. ہم آگے دیکھتے ہیں، پس جو کچھ تو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا؟ تو جب مری گئے تو جتنا جمع کیا ہوا تھا اس کا کیا فائدہ؟ اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ اس سے آپ کو کیا حاصل؟ وہ آپ کو کیا آرام دے گا؟ کیا آپ کو سکون دے گا؟ آپ کے تو ختم ہو گئے. نہ آپ کی وہ دولت آپ کو زمین پہ ہوگے تو آپ کو چین، سکون، کھانا پینا، عیاشی دے گا، کچھ بھی نہیں. تو سب کچھ ختم. اب جو آخری آیت ہے وہ ہم بعد میں خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے. اس تمثیل سے ہم نے دیکھا کہ خداوند نے جمع کرنے کو منع کیا کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ سارا مال جمع ہے. اور جمع کرنا ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے اسی باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے. کس سے بچائے رکھو؟ لالچ سے. جمع کرنا لالچ ہے، دنیا کی دولت کی خواہش ہے. اور نہ صرف لالچ ہے بلکہ دولت سے ہم اس دنیا میں خوشیاں، عیاشیاں اور آرام اور سکون پانا چاہ رہے ہیں. ہم اس کو اور خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے. لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب اس کی 22ویں آیت سے پڑھوں گی. یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا، ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. آمین. خداوند کا شکر ہے.
یہ وہ شخص ہے جو امیر ہے، تاجر ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، اور اس نے خداوند سے پوچھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ ہمیشہ کی بادشاہ میں داخل ہوں۔ تو خداوند نے اس کو احکام بتایا۔ اس نے کہا یہ تو میں لڑکپن سے کرتا آ رہا ہوں، جو میں نے سارا نہیں پڑھا، اس سے پہلے لکھا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے پڑھ لیجیے گا۔ پھر جب اس نے کہا کہ میں لڑکپن سے کرتا آ رہا ہوں تو مجھ میں کیا اب کمی رہ گئی ہے؟ تو یسوع نے کہا تھا اس وقت کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے۔ کیسی کمی ہے؟ وہ کیا ہے؟ کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے۔ جب بہت زیادہ دولت ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر یہ لالچ، یہ خواہش تھی۔ خداوند یسوع مسیح اس سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تو یہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے۔ جب انسان دے دیتا ہے نا تو اس کو اپنے روح میں قربانی کرنے کا پھل مل جاتا ہے، اور اس کے اندر جو دولت زر کی خواہش ہوتی ہے نا وہ نکل جاتی ہے۔ یسوع مسیح یہاں پر اس کو یہ کمی بتا رہے تھے کہ تیری روح کے اندر دنیا کا، دولت کا، زر کی دوستی بھی ہے، خواہش بھی ہے اور لالچ بھی ہے۔ تو نے باقی کام تو پورے کر لیے، لیکن تیرے اندر دولت کی خواہش، لالچ بہت زیادہ ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اسے یہ بات بولی تو وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ لکھا ہے یہ سن کر، 23ویں آیت ہے، یہ سن کر وہ غمگین، بہت غمگین ہوا، کیونکہ بڑا دولت مند تھا۔ بڑا غمگین کیوں ہوا؟ بہت غمگین ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو بہت دکھ کیوں ہوا اس بات کا؟ اس کا مطلب وہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، نہیں قربانی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے اندر خواہش اور دولت کی دوستی بہت زیادہ تھی، اور خداوند کو معلوم تھا کہ اس کے اندر دولت کی بہت زیادہ خواہش اور لالچ ہے۔ تو جو لالچ کا پھل اور خواہش تھی دولت کی، یہ پھل خداوند کہتے کہ اب یہ بھی نکال دے، تیرے اندر یہ اس بات کی کمی ہے۔ اب خداوند جو ہے وہ ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ سب سے پہلی، ہماری روح میں سے دولت کا لالچ جو ہم اپنے اندر کیسے پیدا کرتے، جو میں پہلے تمثیل میں بتا چکی ہوں، دولت جمع کر کے، دولت پیسے جمع کر کے، جیسی تھوڑی دولت دیکھو تو دیکھتے ہی ان چیزوں میں اپنی زندگی، جب ہم دولت میں، عیاشیوں میں زندگی گزارتے ہیں تو لالچ بڑھتا جاتا ہے، خواہش بڑھتی جاتی ہے، پھر ہماری خواہش اور لالچ اور بڑھ جاتا ہے، ہم اور جمع کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ اس شخص نے کہا کہ اب میں بڑی اور زیادہ بڑی جگہ لوں گا، اس کو بناؤں گا، تعمیر کروں گا، اور اس میں اپنا اناج مال سب رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، تو جب ہمارے پاس تھوڑا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ زیادہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کی تعلیم کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں اپنے لیے جمع نہیں کرنا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم اپنے لیے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں پر کیڑا اور زنگ دونوں لگتا ہے، کیڑا بھی کھاتا ہے اور زنگ بھی لگتا ہے۔ تو یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے صاف واضح طور پہ کہا کہ دنیا کی دولت اور دنیا کا جو مال ہے اس کو جمع نہ کرو، یہ خواہش اور لالچ اپنے اندر نہ آنے دو، تمہاری جان جو ہے دولت سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب خداوند جہاں پر ہمیں عقل مندی سکھا رہے ہیں کہ اگر تم دنیا میں تو جمع کر لو گے تو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر تم آج ہی مر جاؤ، تم نے وہ جمع کر کے کیا کرنا ہے؟ وہ تمہیں بھی فائدہ نہیں دے گا، اسے تمہیں بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ آرام، نہ خوشی، نہ کوئی اور چیز۔ لیکن خداوند کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس آتا ہے تو تم کیا کرو؟ ہاں، ہم دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے زمانے میں اسرائیل پر خداوند نے من برسایا، وہاں پہ بھی خدا نے کیا بولا؟ خدا نے کہا اتنا اٹھاؤ جتنی تمہاری اس دن کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ اٹھاتے تھے تو اس کو کیڑا لگ جاتا تھا، وہ خراب ہو جاتی تھی، وہ من خراب ہو جاتا تھا۔ خداوند کو انسان کا جمع کرنا پسند نہیں ہے، یہ جمع کرنا لالچ ہے۔ خداوند کہتے تھے اتنا جمع کرو جتنی تمہاری ضرورت ہے، زیادہ جمع کرنا، بینک بیلنس بڑھانا، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ لالچ ہے اور یہ خواہشیں ہیں، اور ہماری روح میں یہ برے پھل آتے ہیں خواہش کے، لالچ کے اور قربانی نہ کرنے کے۔ اور ادھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس تمثیل میں جب اس امیر شخص کو کہا گیا کہ تو اپنی دولت چھوڑ دے تو اس نے یسوع مسیح کی تابعداری نہیں کی، بلکہ خداوند کا حکم نہیں مانا۔
لالچ دنیا کا، پیسوں کا اتنا زیادہ ہمارے اندر کام کرتا ہے کہ ہم خداوند کی بات بھی نہیں مانتے۔ کتنے نقصان ہیں؟ بہت سے نقصان، بہت سا گناہ۔ اور پھر وہ جب چلا گیا، تو جب وہ چلا گیا تو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوگا؟ کیا خداوند اس کو پیار کریں گے؟ نہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے پہلا تیموتھیوس اس کا 6 باب اس کی 18ویں آیت۔ اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنے اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد ہوں، آمین۔ خداوند کا شکر ہے، یہاں پہ لفظ لکھا ہے سخاوت۔ جب ہم امیر شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کو بھی خداوند نے کیا کہا، کیا تعلیم دی؟ سخاوت کر، مدد کر۔ آگے اس میں ایک اور لکھا ہے امداد پر مستعد ہوں، قائم رہیں، کرتے رہیں مدد۔ اگر ہمارے پاس ہے، آپ اپنی ضرورت کو اس طرح سے رکھو جیسے موسیٰ کے زمانے میں اسرائیل نے اتنا مان اٹھایا جتنی ہماری ضرورت ہے۔ خداوند یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہم سب بانٹ دیں اور خود ہم غریب غربا اور ہماری اپنی ضروریات کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ ہوں اور پھر بعد میں ہم مانگنا شروع کر دیں اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں۔ خداوند یہ تنگی ہمیں نہیں سکھا رہے، خداوند ہمیں عقل مندی بھی سکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ کو ضرورت ہے، جیسے کہ ہم پرانے عہد نامے دیکھیں، اتنا من جمع کر لو جتنی ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم کما رہے ہیں، ہمارے پاس ہے، خدا نے ہمیں برکت دی ہے، اگر آپ کے پاس ہے، اپنی ضرورت کے علاوہ آپ نے اپنی ضرورت بھی پوری کر لی ہے، اس کے علاوہ اپنے پاس رکھ کے اگر آپ اس میں سے سخاوت کرنا شروع کر دو، دینا شروع کر دو، بانٹنا شروع کر دو، تو اس سے آپ کی روح لالچ میں نہیں آئے گی، آپ پیسہ جمع نہیں کرو گے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس دنیا میں؟ جمع کرتے ہیں، اتنے ہو گئے اور جمع کریں، اتنے ہو گئے اور جمع کریں، اتنے ہو گئے اور جمع کریں۔ ہم جمع کرنے میں زیادہ مصروف رہتے ہیں اور اس میں وقت ضائع کرتے ہیں، وہی جمع کرتے رہتے، جمع کرتے۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھے اس سے تجھے کیا حاصل، کیا فائدہ؟ اگر مر ہی گیا تو کیا فائدہ؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے بہت سا کروڑوں روپیہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، بزنس بڑے بڑے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے لیے لالچ کے پھل بھی برے پھل اپنے اندر ڈالتے رہتے ہیں اور خواہشیں بھی، جو کہ خداوند کی تعلیم نہیں ہے۔ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اس آیت کو بعد میں دیکھیں گے، وہ لکھا ہے لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ ہم جتنی مرضی دولت جمع کر لیں، خداوند کی نظر میں ہم دولت مند نہیں، بلکہ ہم کیا ہوئے؟ غریب ہوئے۔ جس شخص نے یہاں پر دنیا کا لالچ، زر کی دوستی، دولت کو جمع کیا، زیادہ سے زیادہ انہی میں اپنا وقت دعا کرنے کی بجائے بزنس، کام اور پیسے جمع کرنے میں لگایا، تو خداوند کا کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ وہ دولت مند خدا کے نزدیک نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ خدا کے نزدیک غریب ہے۔ ہماری اس غریبی سے خداوند ہمیں برکت، اجر آسمان پر نہیں دیں گے۔ تو خداوند کہہ رہے ہیں، وہ شخص کہتا ہے، اے جان تو آرام کر۔ جس آرام کے لیے اس نے ساری عمر دولت کمانے میں لگا دی ہے، وہ آرام بھی اس کو نصیب عدالت کے بعد، مرنے کے بعد نہیں ہوگا۔ جس آرام کو، جس خوشی کو، جس کھانے پینے کو کے لیے اس شخص نے محنت کی، دولت جمع کرتا رہا، وہ اس کو آرام نصیب نہیں ہوا۔ اب وہ شخص کیا ہے؟ وہ دولت مند خدا کی نظر میں نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلا تیموتھیوس اس کا 6 باب اس کی 18ویں آیت میں پڑھا ہے، لکھا ہے نیکی کرنے میں دولت مند بنو، نیک کام کرنے میں دولت مند بنو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہم دنیا میں زمین پر جمع کر کے صرف اپنے بینک بیلنس بھرتے رہیں گے، یا اپنی کبرڈز اور اپنے پرس، اپنے بیگز، اپنے والیٹس بھرتے رہیں گے، تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہماری دولت نہیں ہے۔ اس کے عوض ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ وہ امیر شخص کو کہا کہ اب ایسے کر، تو ایسے دولت مند بن کہ اپنا مال دے دے، یہ تیری نیکی جو ہے وہ تجھے دولت مند میری نظر میں بنا دے گی۔ ہمیں اپنی جیبیں، اگر ہم کسی غریب کو، کسی محتاج کو،
کسی ایسے شخص کو جس کو ہمارے رحم کی ضرورت ہے، ترس کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، تو ہم کیا کریں؟ اپنی جیبوں میں یہ نہ دیکھیں کہ میں بہت پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی کو دینا نہیں مانگتے، ہم اپنا پاس اپنی پاکٹ میں جمع کرنا رکھتے ہیں اور اپنے پر خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ اے جان تو خوش رہ. یعنی اس کا مطلب ہے ہم خود غرضی کا پھل بھی رکھتے ہیں، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اور خدا کیا ہے؟ ترس، رحم ہے. تو ہم خود غرضی کا پھل بھی رکھتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم خوب اپنے لیے برانڈ کی چیزیں، مہنگی مہنگی چیزیں، جوتے، کپڑے سیر کرتے ہیں، کتنا سپینڈ کرتے ہیں، اپنے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں، لیکن کسی کی مدد کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، اس دولت کو کمانے کے لیے جو روحانی نیکی کی دولت ہے اس کو کمانے کے لیے ہم کسی کو 10-20 روپے 100 روپے کی مدد نہیں کرتے اور نہ کرنا جانتے ہیں. ہم اتنے بڑے خود غرض ہیں. ہم ہر وقت اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ امیر ہو جائیں، ہمارے پاس گاڑی ہو، ہمارے پاس یہ ہو. خداوند کہہ رہے ہیں کہ یہ جان تو تیری وقتی ہے، اس کے بعد تجھے اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں، جو تیرے پاس دولت ہے اس سے تو نیکی کما لے، اس سے تو اپنے لیے دولت کما لے جو خدا کے نزدیک تیری امیری ہو. اس امیری سے، اس نیکی کے پھلوں سے جو ہمیں امیر کر دیں گے، جو ہم دوسروں کی مدد کریں گے، دوسروں پر ترس کھائیں گے، اس امیری سے خدا ہمیں آسمان کی بادشاہی میں برکت دیں گے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں؟ صبح جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، شام کو آ رہے ہیں اور اسی چیزوں میں لگے رہتے ہیں، اور جتنا کما لیتے ہیں ہم اپنی اپنی گاڑیاں، بائکس اور اپنی فیملیز لے کے جاتے ہیں اور بہت سا سپینڈ ان پہ کر لیتے، خرچ کر لیتے. لیکن رستے میں کوئی بچہ اگر ننگے پاؤں ہے یا کوئی بزرگ بھیک مانگ رہا ہے یا کوئی لاچار جس کے جو مفلوج ہے، جس کے جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہے، ہم اس پر نگاہ نہیں کرتے. ہم اپنے لیے جاتے جاتے 3 سے 4 ہزار روپے کا ہوٹلنگ کر کے کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن ہم ایک غریب کو، محتاج کو ہم سخاوت کر کے، رحم دلی کر کے نہیں دیتے. اب خدا کا رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے ہم گناہ گاروں پر کیسا رحم اور کیسا ترس کھایا. خداوند کیا ہے؟ رحیم ہے. کیا وہ رحیم پن ہمارے اندر ہے؟ وہ رحم کا پھل ہمارے اندر ہے؟ وہ رحم کا پھل خدا کا ہمارے اندر نہیں ہے. ہم سخاوت نہیں کرتے. اب خدا کی تعلیم کیا ہے؟ رحم کرو. جمع کرنے کو نہیں کہا. خداوند نے کہا کہ تم زمین پہ امیر بن جاؤ، جو زمین پہ امیر ہوگا وہ آسمان کی بادشاہی میں امیر ہے. ایسا ہم نے ابھی بائبل مقدس میں پڑھا کہ وہ خدا کی نظر میں دولت مند نہیں ہے. تو کیا فائدہ ایسی دولت کا کہ آپ اپنی جیبیں بھر لو، لیکن نیکی کر کے آپ اگر دولت مند بن سکتے ہو تو اپنے آپ کو بناؤ. تو کبھی بھی جب بھی آپ اس چیز کی سوچ رکھنے کی بجائے کہ ہم اپنے لیے جمع کر لیں، ہمارے پاس اب گاڑی بھی ہو جائے، ہمارے پاس یہ ہو جائے، جو آپ کے پاس جس ٹائم ہے، یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ امیر ہو گئے، آپ کے پاس بہت زیادہ ہے تو دو، ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس جتنا ہے اور اگر آپ اس میں سے جتنا دے سکتے ہو بآسانی آپ دو، آپ مدد کرو. ہم خداوند کو دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اس زمین پر ہمارے لیے بھیجا. تو یہ رحم تھا، یہ رحم ہے. تو خدا جو پھل اپنے اندر رکھتے ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے تم بھی بنو. اس کا مطلب ہے یسوع مسیح چاہتے ہیں ہم خدا جیسے پھل اپنے اندر رکھیں. اب خدا کا پھل ایک جو میں بیان اس وقت بائبل مقدس میں سے روح القدس کے وسیلہ سے بیان کر رہی ہوں، وہ ہے رحم کا پھل، سخاوت، نیکی، مدد، امداد. ہم اپنے کپڑوں پہ، جوتوں پہ بہت لگاتے ہیں، لیکن سخاوت، رحم نہیں کرتے، مدد نہیں کرتے. اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اور مہنگے سے مہنگا کپڑا لے کر دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جو ضرورت نہیں بھی ہے وہ بھی خواہشیں پوری کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو ایک بچہ آپ کو سڑک پہ نظر آتا ہے، جو روٹی کھانے سے بھی قاصر ہے، جس کو روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی، جس کو پہننے کے لیے اچھی جوتی کیا
सिर्फ पाँव में पत्थर ना चुभे ऐसी सादी सी जूती भी नसीब नहीं हो रही। कुछ तो ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जो सर्दियों में भी बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बगैर स्वेटर के और जूती के और सॉक्स के फिर रहे होते हैं। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे बुजुर्ग मैंने देखे हैं कि हम लोग उन पर जब नज़र करें तो हमें तरस आना चाहिए। नहीं आता तो इसका मतलब है हमारे पास खुदा का वो रहम नहीं है, वो रहम का फल हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर सखावत और अमदाद के लफ्ज़ जो खुदा के कलाम में लिखे हैं वो हमारे अंदर काम नहीं करे, बल्कि हम खुद गर्ज हैं, दौलत का लालच है, और जितनी दौलत हम देख लेते हैं और उसकी हवस और लालच वो बढ़ता ही जाता है, जैसे हम इस तमसील में देखते हैं जो मैंने शुरू में जिससे कलाम शुरू किया था। तो हम क्या करें, हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इस ज़मीन पर बदी के फल पैदा कर रहे हैं, अपनी रूह को और ज़्यादा बिगाड़े हैं, दुरुस्त नहीं करे, ठीक नहीं करे। लेकिन यीशु मसीह ने जब उस अमीर शख्स को ये तालीम दी कि ये छोड़ दे, ये दौलत का लालच छोड़ दे, तो उसने खुदा की ताबेदारी नहीं की। इसी तरह वो शख्स कर रहा है तो उसी तरह हम भी कर रहे हैं। अगर उसने किया था तो हम भी वैसे ही हैं। हम उसको बुरा भला कहते हैं, मगर हम अपनी ज़ात और अपने अंदर नहीं झांक के देख रहे कि हम भी यही करते हैं। जब खुदावंद इस वक्त हमें कलाम सुना रहे हैं और बता रहे हैं तो हम बड़ी दलेरी से खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं, और जब हम कलाम सुन लेते हैं उसको नज़रअंदाज करते हैं। जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है कि हम बाइबल मुकद्दस की इस आयत पे या खुदावंद के कलाम पर अमल कर सकें, जो खुदावंद की तालीम हमने सीखी है, तो हम बड़ी दलेरी से इसका इनकार करके मुंह अपना दूसरी साइड पे बगैर तरस और रहम और मदद किए, सखावत किए आगे चले जाते हैं। तो हम खुदावंद जैसे नहीं हैं। ज़रूरत ये है कि आज का खुदावंद का कलाम रूहुल कुद्स के वसीला से जो हमें मिला है, हम उसको सुन के क्या करें, अपन खुद गर्ज ना बने और अपने अंदर से बदी की जो फल हैं उसको निकालें। और वो क्या है, लालच, ज़र दोस्ती। हम इसको निकाल के नेकी के फल, यानी नेकी में दौलतमंद कैसे बने, सखावत, मदद करके और खुदावंद जैसा दिल रख के, दूसरों पर रहम और तरस खा के। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया।